السلام علیکم ریڈرز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو جو آپ کو میں سارا ناول ریڈ کرنے کے بعد بات کہتی ہوں، وہ سب سے پہلے کہنے والی ہوں کہ ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ میں سمجھ سکوں، جان سکوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ناول کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 7۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وہ اپنے موبائل میں مگن تھا کہ کسی کی سریلی اور میٹھی آواز پر بے ساختہ اس کی نظریں سامنے اٹھی تھیں، جبکہ اسی وقت اس لڑکی نے بھی اپنی جھکی پلکوں کو اٹھایا تھا۔ کرسٹل گرین آئیز بلیک آئیز سے ملی تھیں اور باران خان کے دل کے ساتھ اس کے ارد گرد کی دنیا بھی تھم گئی تھی۔ ساکت تو سامنے والی لڑکی بھی ہوئی تھی، اسے لگا تھا جیسے اس کے ارد گرد آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ سر، یہ ہے وہ لڑکی، ملازم کی آواز پر باران ہوش کی دنیا میں آیا تھا، جبکہ وہ لڑکی ابھی بھی ایسے ہی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ باران کا لہجہ پہلی بار لڑکھڑایا تھا، جبکہ اس کے جانے کا کہتے ہی وہ ملازم وہاں سے چلا گیا تھا۔ باران کی آنکھیں ابھی بھی اس حسینہ کے چہرے پر ٹکی تھیں جو پورے مشرقی لباس میں ملبوس تھی، نیوی بلو کلر کی شلوار قمیص پہنے جس پر پنک کلر کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، ساتھ سر پر اچھے سے گلابی رنگ کا ریشمی دوپٹہ لیے وہ باران کی نظروں کے حصار میں قید کھڑی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ باران نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے اس سے نرمی سے پوچھا۔ یہ نرمی اس کی ذات کا حصہ نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس وقت خود بخود اس کی زبان نے نرمی برتی تھی، جبکہ باران خود حیران ہوا تھا اپنے نرم لہجے پر۔ زاہلِ عمر، اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اپنا نام بتایا تھا، جبکہ جیسے ہی اس نے اپنا نام بتایا اسے ہوش آیا تھا۔ اوہ نہیں، یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ اسے تو اپنا فیک نام بتانا تھا یہاں، مگر وہ باران کی خوبصورتی میں ایسا کھوئی کہ اپنا اصل نام بتا گئی تھی۔ ہاں واقعی، باران کی خوبصورتی نے اسے ایک پل کے لیے اپنا اسیر کر دیا تھا۔ اس نے تصویریں دیکھی تھی اس کی، جن کو دیکھ کر وہ پہلے بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر چکی تھی، مگر روبرو دیکھنے سے جیسے کوئی اسم پھونک دیا گیا تھا اس پر کہ وہ خود کو اس کی خوبصورتی میں کھونے سے روک نہ سکی تھی۔ زاہلِ عمر بہت پیارا نام ہے، باران ہلکی آواز میں منہ میں بڑبڑایا۔ کہاں سے ہو؟ اٹلی کی نہیں لگتی؟ باران نے اگلا سوال پوچھا تھا، ساتھ ہی کافی کے کپ میں بچے آخری 2 گھونٹ بھرتے کپ واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ جی انڈیا سے ہوں، اس نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ پاکستان سے تھی۔ اچھا صحیح، انڈیا سے ہو مگر مسلمان ہو، باران نے سر ہلاتے کہا۔ وہ جی مجھے بیلا نے بھیجا ہے یہاں، وہ کہہ رہی تھی یہاں کام مل جائے گا۔ زاہلے نے اس کی کام والی کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکی تو بیلا نے کوئی اور بھیجی تھی، مگر اس کی ٹیم اس لڑکی کو منظر عام سے غائب کر چکی تھی اور وہ خود اس لڑکی کی جگہ آئی تھی۔ بیلا نے تو اس لڑکی کا نام ایلائس بتایا تھا۔ باران نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ جی وہ مجھے میرے پرانے مالک لوگ کہتے تھے، انہیں میرا نام مشکل لگتا تھا، مگر میرا صحیح نام زاہلے ہے، زاہلے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آ جانا کل سے کام پر، اور ہاں ساتھ ہی اپنا سامان لے آنا، رہنے کی جگہ یہاں دی جائے گی تمہیں۔ باران اسے کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا کیونکہ اس کی نظریں زاہلے کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اور اس سے پہلے اس کا دل کسی قسم کی کوتاہی کرتا وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زاہلے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا پلان اس پر ہی الٹا پڑنے والا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ پہنچی تو اسے غزین لاؤنج میں نظر آیا جو کوئی میڈیکل فائل ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل دیکھ زاہلے کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس سے پہلے غزین وہ فائل کھولتا، زاہلے نے فوراً جا کر اس کے ہاتھ سے فائل چھینی تھی۔ ارے تم کب آئی؟ زاہلے کے اچانک فائل چھیننے پر غزین بھی حیران ہوا تھا، مگر پھر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ہاں ابھی آئی ہوں، زاہلے نے فائل پیچھے چھپاتے کہا، جبکہ غزین حیران ہوتے اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟
پریشان کیوں ہو؟ کیا ہے اس فائل میں؟ غزین نے پوچھا تو زاہلے نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نہیں، وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چہرہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ فائل بھی میرے بخار کی ہے، پرسوں چیک اپ کروایا تھا۔ زاہلے نے بمشکل مسکراتے کہا۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ تم ایسا کرو، شاور لو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے سوپ بناتا ہوں۔ غزین اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا فکر مندی سے بولا۔ اوکے، میں ابھی آئی۔ زاہلے اسے کہتی فائل کو سینے سے لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ غزین ایک نظر اسے جاتے دیکھ وہاں بنے اوپن کچن میں گھس گیا تھا۔ وہ آج 2 دن بعد واپس آیا تھا اور سینہ چوڑا کیے مغرور پن سے چلتا اندر بڑھا تھا کہ تبھی اس کے سامنے کالے رنگ کا خونخوار بھیڑیا آیا تھا۔ بھیڑیے کو دیکھ اس کا سارا مغرور پن ہوا ہوا تھا اور چیخیں عروج پر پہنچی تھیں۔ وہ زمین پر الٹا لیٹتا زور زور سے چیخنے لگا، جبکہ جانو اس کے قریب جا کر اسے سونگتا اس کے ڈر کو اور بڑھا رہا تھا۔ جانو، ادھر آؤ میرے پاس۔ اچانک سے داریہ کی آواز گونجی تو جانو فوراً بھاگ کر داریہ کے پاس پہنچا تھا، جو لان میں رکھے گئے جھولے پر بیٹھی تھی۔ بیٹھ جاؤ میری جان، ادھر میرے پاس، داریہ نے جانو کی پیٹھ تھپ تھپاتے پیار سے کہا تو وہ فوراً نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے پاس خطرہ محسوس نہ کرتے زازان نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا تھا اور پھر ادھر ادھر دیکھا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ بھیڑیا چلا گیا یا نہیں۔ آہ وائفی، میں تو مرنے ہی والا تھا اور تم بیوہ ہونے والی تھی۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا کھڑا ہوا اور داریہ کو دیکھتا بولا، جبکہ اس کے وائفی کہنے پر داریہ نے تگڑی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ لگتا ہے تمہیں جانو کا نوالا بننے کا شوق چڑھا ہے، داریہ نے اسے دھمکی دی تو زازان نے جلدی سے دونوں ہاتھ نہ میں ہلائے تھے۔ نہیں یار، پلیز اسے مجھ سے دور رکھو اور پھر کچھ تو خیال کرو، چاہے کانٹریکٹ میرج ہی صحیح، مگر شوہر ہوں تمہارا اور تم میری وائفی ہو، تو تم مجھ پر ایسا ظلم نہیں کرو گی، پتہ ہے مجھے، زازان نے وہیں کھڑے ہوتے کہا، کیونکہ داریہ کے پاس جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آخر وہاں جانو جو بیٹھا تھا۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہاں تھے تم 2 دن؟ داریہ نے اپنے اصل موڈ میں آتے کہا۔ یار تم بالکل بیویوں کی طرح پوچھ رہی ہو، ڈراؤ تو نہیں ایسے اپنے غصے سے۔ میں اپنے دوست کے گھر تھا، اب اپنے خوبصورت چہرے کو ٹھیک بھی تو کرنا تھا، دیکھو ذرا اب کچھ قابل قبول حالت ہے میرے چہرے کی۔ میرا دوست ایک ڈاکٹر ہے تو بس اسی سے پٹیاں شٹیاں کروائی ہیں میں نے اور کڑوی دوائیاں کھائی ہیں، تبھی آرام آیا ہے، زازان نے معصوم منہ بناتے بتایا، جبکہ کڑوی دوائیوں کا ذکر کرتے منہ کے زاویے بھی بگاڑے تھے۔ تو داریہ نے سر جھٹکا تھا۔ اگلی بار میری اجازت کے بنا کہیں نہیں جاؤ گے، جہاں جانا ہو مجھے بتا کر جانا، ورنہ جانو کے شکار سے پہلے تم میری گولی کا شکار بنو گے، اور یاد رکھنا گولی چلاتے وقت میرے ہاتھ بالکل نہیں کانپتے۔ داریہ اسے اپنی قاتل آنکھوں سے گھورتی ساتھ اسے وارن کرتی جھولے سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ جانو اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یا اللہ، کیا لڑکی ہے یہ! مجھے لگتا ہے چچا مرے نہ مرے میں ضرور مر جاؤں گا اس کے ہاتھوں سے، اور پھر اس کے جانو کا ڈنر یا لنچ بن جاؤں گا۔ نہیں اللہ جی، توبہ توبہ، زازان دل ہی دل میں سوچتا کام گیا تھا اور پھر جلدی سے خود بھی اندر بڑھ گیا۔ یہ لو، یہ سوپ پیو اور پھر سو جانا تم، تاکہ صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو غزین سوپ اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ شکریہ، زاہلے نے مسکراتے ہوئے اس سے بول پکڑا تھا اور ساتھ شکریہ ادا کیا۔ اوہ میری جان، شکریہ کیوں ادا کر رہی ہو میرا؟ آخر میرا فرض ہے یہ سب کرنا، ہم دونوں کے علاوہ ہے ہی کون ہمارا؟ غزین نے اس کے بال بگاڑتے کہا تو زاہلے ہنس پڑی۔ اچھا تم نے بتایا نہیں آج کا دن کیسا گیا تمہارا؟ مل گئی نوکری اس کے گھر میں تمہیں؟ اور کہیں اسے تم پر شک تو نہیں ہوا؟ غزین نے فکر مندی سے کافی سوال پوچھے۔ ہاں بالکل مل گئی جاب، اور شک بھی نہیں ہوا، بس ایک غلطی سے مسٹیک ہو گئی مجھ سے، زاہلے نے رازدانہ انداز میں اس کے سر کے قریب سر کرتے کہا۔ تو غزین نے آنکھوں کے اشارے سے اس سے پوچھا تھا کہ آخر کون سی غلطی ہوئی ہے؟ میں نے اسے اپنا اصل نام بتا دیا غزین، زاہلے نے ہلکی آواز میں فکر مندی سے کہا۔ فکر تو غزین کو بھی ہوئی مگر پھر مسکرا پڑا۔ کوئی بات نہیں یار، صرف نام ہی بتایا نا، کوئی مسئلہ نہیں،
غزین نے مسکرا کر اسے تسلی دی تو زاہلے نے بھی اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ شہد رنگ آنکھوں والا حسین نوجوان تھا۔ صاف رنگت بیئرڈ والے چہرے سے وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر اس کا دل صرف زاہلِ عمر کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں، سفید رنگت اور سیاہ لمبے گھنے بالوں والی حسینہ اس کی زندگی تھی، اور وہ زاہلِ عمر کے لیے بے حد اہم تھا۔ اس کیس کے بعد ان کا شادی کا ارادہ تھا اور پھر ہیپی کپل لائف گزارنے کا۔ اچھا بس کرو، ایسے نہیں دیکھو مجھے، یہ بتاؤ کہ تمہیں جاب ملی اس کے آفس میں؟ زاہلے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا تو غزین نے کہا لگایا تھا، ہاں 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 بالکل، میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں آج، مگر اس کے آفس میں گھسنے میں نہیں، بلکہ اس کے گودام میں، جہاں وہ اسمگلنگ کے ڈرگز اور گنز رکھتا ہے۔ غزین نے فخر سے بتایا تو زاہلے نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ زاہلے نے بے چینی سے پوچھا۔ بس جیسے بھی، مگر اب ہمارا کام اور آسان ہو گیا۔ پہلے تو میں بالکل صحیح سے ان کے مطابق کام کروں گا، اور پھر بنا کسی کی نظر میں آئے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کروں گا۔ غزین نے زاہلے کے ہاتھ سے سوپ کا باؤل لیتے کہا جو خالی ہو چکا تھا، جبکہ زاہلے نے محض سر ہلایا تھا۔ داور کل صبح کا پیرس آیا ہوا تھا اور کل رات اس نے اپنی ڈرگز کی ڈیل بھی کر لی تھی۔ آج اسے اس آدمی سے مل کر ایگریمنٹ سائن کرنا تھا، اور اس کام کے لیے وہ اس آدمی سے ایفل ٹاور پارک میں ملنے والا تھا۔ وہ اپنی ڈیلز ایسے ہی کرتے تھے، کھلے عام، اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایڈم نے اس کے ساتھ آنا تھا، مگر پھر داور اکیلا ہی آ گیا تھا، کیونکہ پیچھے سارا کام ایڈم نے ہی دیکھنا تھا۔ وہ اپنی ڈیل سائن کرواتے واپسی کی راہ پر چل پڑا تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ پر آنکھوں کی رنگت جن کو بلیک گلاسز سے چھپا رکھا تھا سے ملتا گرین لانگ کوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں ایگریمنٹ فائل والا بیگ پکڑے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، وہ ایٹیٹیوڈ سے چلتا وہاں پر موجود لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ بھی پارک سے باہر نکلا کہ اس کی نظر آئس کریم والے کے پاس کھڑی بچی پر پڑی۔ جب اس نے غور کیا تو وہ اس دن والی بچی تھی جو انہیں دوپہر پلے گراؤنڈ میں ملی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی اور قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے تھے۔ ہائے نورے، کیسی ہو آپ بیٹا؟ داور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا بولا، جبکہ نورے جس نے ابھی آئس کریم والے سے آئس کریم پکڑی تھی داور کی آواز پر حیران ہوتی پلٹی تھی۔ ارے انتل، آپ تو بئی والے انتل ہو نا، تو پلے گراؤنڈ میں ملے تھے؟ ارے انکل، آپ تو وہی والے انکل ہو نا جو پلے گراؤنڈ میں ملے تھے؟ نورے نے داور کو دیکھ خوشی سے پوچھا تو داور گھٹنوں کے بل بیٹھتا اپنی فائل سائڈ پر رکھے اس کے گال کھینچنے لگا۔ واہ، آپ کو تو میں یاد ہوں، مگر بیٹا آپ یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ داور نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلی تو نہیں ہوں، آنٹی ساتھ ہے۔ وہ دے تو بو رہی۔ نہیں، میں اکیلی تو نہیں ہوں، آنٹی ساتھ ہے، وہ دیکھو بو رہی۔ زاہلے نے دور سے آتی سوزین کو دیکھتے کہا تو داور نے بھی پلٹ کر سوزین کو دیکھا۔ اچھا صحیح، چلو یہ اچھی بات ہے کہ کوئی ساتھ ہے آپ کے۔ خیر مجھے کام ہے کچھ تو میں چلتا ہوں، بائے بائے۔ داور اسے بائے کہتا کھڑا ہونے لگا، مگر نورے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے فولادی بازو پکڑے تھے۔ پھر تب ملو دے، پھر کب ملو گے؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا تو داور اس کے سوال پر مسکرایا تھا، اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اسے پکڑایا تھا۔ یہ لو، اس پر میرا پرسنل نمبر ہے، تو تم اس نمبر پر مجھ سے بات کر لینا جب دل کرے، اور انشاءاللہ اگر قسمت میں ہوا تو پھر ملیں گے ہم۔ داور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا تو نورے خوش ہو گئی تھی، جبکہ وہ نورے کے گال کا بوسہ لیتے کھڑا ہوا اور پھر اسے ہاتھ ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ کون تھا وہ؟ سوزین نے نورے کے پاس پہنچتے ہی پوچھا۔ انکل تھے اچھے والے، میرے دوست بھی ہیں۔ انکل تھے اچھے والے اور میرے دوست بھی ہیں، نورے نے مسکرا کر کہا تو سوزین نے تعصب سے سر ہلایا تھا، کیونکہ نورے دوست بہت بناتی تھی، پھر چاہے کسی بھی عمر کے ہوں۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 7۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ میں بتانا بھی ضرور کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔